پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. میری مراد حضرت مولانا عطا اللہ صاحب پیہانی قاسمی متمی مدرسہ رحمانیہ محلہ لوہانی قصبہ پیہانی حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے بیان حسنہ سے ہم تمام سامعین کو جمعیت کے تعارف سے مستفیض فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله. وقال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقال الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمنا درد دل کی ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. تمنا درد دل کی ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. کیا فردوس یہ مرحوم نے ایران کو زندہ. خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کرو. محترم معزز
حضرات علماء کرام، خصوصاً آج کی اس نورانی عرفانی مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا محمد یونس صاحب دامت برکاتہم، اور آج کی اس مجلس کے قائد محترم جناب حافظ محمود صاحب دامت برکاتہم، اور اس خوبصورت مجلس کو سجانے اور بسانے اور آپ کو جمع کرنے میں جن ہمارے نوجوان ساتھیوں کی فکر اور کوششیں کارآمد رہی، جناب حضرت مولانا محمد عفان صاحب دامت برکاتہم، مولانا محمد عاصم صاحب دامت برکاتہم، قاری محمد انظر صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طریقے سے جتنے بھی علماء کرام، مولانا فیضان صاحب دامت برکاتہم، ہمارے جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں اس بات پر کہ آپ نے اپنی قوم کو، اپنے گاؤں کے لوگوں کو ایسے وقت میں، ایسے دن میں جمع کیا جو وقت انتہائی اہم اور انتہائی تاریخی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ایک بات یاد رکھو اور اس کو باندھ لو پلو سے، جو قومیں اپنی تاریخ کو، اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں، ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں جو ہماری قربانیاں اور جو ہماری محنتیں اور ہمارے مجاہدے اور ہمارے اسلاف نے، اکابرین نے مذہب اسلام کے لیے، ملک و ملت کے لیے کیا خدمات اور کیا قربانیاں دی ہیں، اگر ہماری قوم ان کو بھول جائے گی تو مستقبل یعنی آنے والے زمانے میں عروج اور ترقی کی منزلیں کبھی طے نہیں کر سکتی۔ اس لیے آج کا یہ دن کا پروگرام بڑا اہم ہے۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، بچوں ذرا خاموش ہو جاؤ، کام کی بات چل رہی ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی مختلف مقامات پر مگر موضوع سے متعلق 3 آیت کریمہ اور اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھی ہیں، جن کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہمیں صحیح سچی بات کہنے کی اور ہم سب حضرات کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم نیت کر لیں گے عمل کی تو فوراً فائدہ ایک یہ ہوگا کہ ہم کو ہماری نیت کے صحیح ہونے کا ثواب مل جائے گا۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ جو باتیں بتائی جائیں گی ان پر مکمل طریقے سے اپنی طاقت کے مطابق عمل کریں گے۔ قرآن کریم ہمارے لیے یعنی امت مسلمہ کے لیے دستور حیات ہے۔ دستور کے معنی آتے ہیں قانون کے، دستور کے معنی آتے ہیں نظام کے، حیات کے معنی آتے ہیں زندگی کے، یعنی امت مسلمہ کے لیے قرآن کریم زندگی گزارنے کا قانون ہے۔ زندگی ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے، دنیا میں ہمیں کس طرح رہنا ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہر بات کو، ہر مسئلے کو، ہر چیز کو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگ بھائیو، اسی قرآن کریم کی پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے
کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ۔ اے مسلمانوں، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی متحد ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ جب تم متحد ہو جاؤ گے، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ گے، تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو ذلیل نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تم کو کمزور نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تم کو مٹانے کا خواب نہیں دیکھ سکتی۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو قرآن کریم نے اس کو بھی بتایا وَلَا تَنَازَعُوا، اور اگر آپس میں اختلاف کرو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تمہاری ہوا، تمہاری طاقت اکھڑ جائے گی، تم بکھر جاؤ گے، تم پھسل جاؤ گے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن یہ کہتا ہے متحد ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ آپس میں اختلاف کرو گے تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا، تمہاری جو عزت ہے باقی نہیں رہے گی، اور ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اب آئیے تاریخ کی طرف۔ اسی ملک کے اندر، جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، جس ملک کے ہم باشی اور باشندے ہیں، اس ملک کے اندر ہماری شاندار تاریخ رہی ہے۔ ہمارا یہ ملک ترقی کے عروج پر کامیاب رہا ہے، گامزن رہا ہے، یہاں تک کہ یہ ملک جب ہمارے ہاتھوں میں تھا، جب اس کے حکمراں مسلمان تھے اور انہوں نے سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اور لوگوں کی بھلائی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ کیا، تو یہ ملک دنیا کے اندر سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دولت و ثروت کی لیلا پیل تھی اور پوری دنیا کے لوگوں کی نگاہیں اس ملک کے اوپر جم گئی تھی۔ آج ہندوستان کے لوگ باہر جاتے ہیں بزنس کے لیے، کمانے کے لیے، پیسے کے لیے، روزی اور روٹی کے لیے، اگر فلاں ملک چلے جائیں گے، امریکہ چلے جائیں گے، عرب چلے جائیں گے، برطانیہ چلے جائیں گے تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، ہمارے بچوں کی زندگی اچھی گزر جائے گی، ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے گا، ہمارا مکان اچھا ہو جائے گا۔ لیکن اپنی تاریخ یاد رکھو، جب اس ملک کے حکمراں ہم تھے تو دنیا کے لوگ یہاں آتے تھے۔ کیوں؟ ہمارے پاس دستور حیات ہے، قرآن ہے، جو قرآن کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم۔ اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق گزاری، نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے۔ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم کو دنیا میں ہم تم کو بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ کون کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کا کلام یہ کہتا ہے۔ اللہ اپنے کلام میں اعلان کرتے ہیں آؤ تو صحیح، ایمان لاؤ تو صحیح، حقیقت والا ایمان لاؤ، وہ ایمان اتنا مضبوط ہو کہ دنیا کی ساری طاقت
تمہارا ایمان چھیننے کی کوشش کرے، لیکن تم دنیا والوں کو بتا دو جان چاہو تو جان دیں گے، مال چاہو تو مال دیں گے، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ مصطفیٰ کا جاہو جلال دے دیں۔ دنیا والوں کو بتانا ہوگا کیسا ایمان تھا، کیسی زندگی تھی۔ واقعہ آپ کو سناتا ہوں کیسے حکومت ملی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، غور کیا ہوگا، اسی ملک کے اندر بہت بڑے بزرگ اللہ والے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت بڑے مغل بادشاہوں کے پیر گزرے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ پورے ہندوستان کا مشہور بزرگ، اس کا انتقال ہو گیا۔ پورے ہندوستان میں غم کا ماتم ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ جنازہ تیار ہوا، جنازہ پڑھنے والے کا ایک سمندر ہے، ٹھاٹے مارتا وہ سمندر بڑے میدان میں، صفیں لگ گئیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا بزرگ، سب سے بڑا عالم قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو سب کے شیخ ہیں، ان کی نماز جنازہ کون پڑھائے؟ بڑی دیر ہو جاتی ہے، ایک شخص آگے بڑھتے ہیں جو آپ کے وصی ہیں، جن کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وصیت کر رکھی تھی، اور انہوں نے اعلان کیا اے لوگو سنو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر ایک وصیت کی تھی، میں اس وصیت کو آج سنائے دیتا ہوں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کے اندر 4 خوبیاں ہوگی، جو 4 خوبیوں سے 4 کمالات سے متصف ہوگا، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سی 4 خوبیاں ہیں؟ سنو میرے علماء کرام، میرے اکابرین کرام بھی سنیں، میرے نوجوان ساتھی بھی سنیں، میرے بزرگ بھی سنیں۔ ان وصی نے کہا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا تھا میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کے اندر پہلی خصوصیت یہ ہو کہ بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی اس کی تہجد کی نماز نہ فوت ہوئی ہو۔ کون سی نماز؟ تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اس کے اندر کیسی برکتیں نازل فرمائی ہیں، کیسی برکتیں رکھی۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو وہ نماز عطا فرماتے ہیں جب ساری دنیا کے لوگ سوئے ہوتے ہیں، اللہ سے وہ نمازی جو تہجد کے اندر اٹھتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، معرفت کا نور حاصل کرنا چاہتے ہو، آج دنیا کے اندر جتنے بھی بزرگ ہیں، شیخ ہیں، اولیاء کرام ہیں، جب ان سے کوئی اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے کہ ہماری اصلاح کر دیجئے، ان سے بیعت ہوتا ہے۔ ان تمام شرائط میں سے جو وہ لگاتے ہیں، اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ تہجد کی نماز پابندی سے پڑھنا ہے، اس کے بغیر تم کو معرفت کا نور حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی شرط یہ تھی کہ جس کی تہجد کی نماز، وقت ہو گیا ہے مولانا صاحب، وقت ہو گیا ہے کیونکہ وقت جو طے کیا گیا تھا اور بات ابھی بہت ہونا ہے۔ ابھی تو میں نے واقعہ سنا دیا، تقریباً 10 منٹ اسی میں لگ جائیں گے۔ خیر، پہلی شرط کیا تھی یاد رکھیں، تہجد کی نماز۔ دوسری صفت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس نے جو 5 جگانہ نمازیں ہیں، جو فرائض ہیں، جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھاؤ۔ کس کے ساتھ؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو
नमाज़ पंजगाना तकबीर औला के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और तीसरी सिफत यह फरमाई जिसकी असर की सुन्नतें जो गैर मुअक्कदा है, जो हमारे जैसे नालायक छोड़ देते हैं कि अभी वक्त कम है, जो तो गैर मुअक्कदा है, अल्लाह ताला हम सबको सुन्नतों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। फरमाया वसीने की तीसरी सिफत ये हो कि उसने असर की सुन्नतें जो गैर मुअक्कदा हो वो भी उसकी फौत न हुई हो। और चौथी सिफत ये है कि उसने कभी गैर महरम पर कोई गलत निगाह न डाली हो। अल्लाहु अकबर। किसी की हिम्मत नहीं, कोई आदमी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, काफी देर हो जाती है, लोगों में सन्नाटा छाया हुआ है, जमातों की सब बन गई है, बहुत देर हो जाती है, एक शख्स आगे बढ़ता है और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे से कपड़ा हटाता है और कहता है, ख्वाजा साहब तुम तो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन मेरे अल्लाह के दरमियान में एक राज था, वो फाश हो गया। कौन था वो आदमी? वो वक्त का बादशाह, वक्त का हुक्मरान, हिंदुस्तान का बादशाह, हिंदुस्तान का हुक्मरान सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह थे। और कहा, लोगों मैं अल्लाह की कसम खाकर, अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझकर और यकीन करते हुए कहता हूँ कि ये चारों सिफतें मेरे अंदर मौजूद हैं। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है, कभी भी मेरी तकबीर उला फौत नहीं हुई है, कभी मेरी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी हुई है, और कभी असर की सुन्नतें मैंने नहीं छोड़ी, और कभी भी जिंदगी में किसी गैर महरम पर गलत निगाह नहीं डाली है। अंदाजा लगाओ, जब हमारे बादशाह ऐसे हों तो रियाया का क्या हाल होगा। अब तो मसला बड़ा टेढ़ा है, जिसको अगर मिंबरी या गांव के अंदर चुनाव होते, छोटे छोटे क्या बोलते हैं बोलना, पीटीसी प्रधानी, वो भी सोचता है एक मर्तबा मौका मिला है, अगली मर्तबा मिला या न मिले, इसलिए अपनी नस्लों के लिए बना के चलो। इसलिए मेरे दोस्तों हालात आ रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने उनको हुकूमत नसीब फरमाई। तकरीबन 700 साल तक मुसलमान इस हिंदुस्तान का बादशाह बना रहा। ये हमारी तारीख, याद रखो इसको। आज मुल्क के अंदर जितनी भी तारीखी इमारतें हैं और हमारी ये तारीखी इमारतें दुनिया के अंदर मशहूर हैं, और हिंदुस्तान के अंदर जब लोग आते हैं सैरो तफरीह करने के लिए और तारीखी इमारतें देखने के लिए, करोड़ रुपये की आमदनी हमारे मुल्क की होती है। ये किसकी देन है? हमारी देन है, हमारे बादशाहों की देन है। लेकिन जब नेमतें मिलती हैं आदमी को और माल आता है तो फिर उसका मिजाज भी खराब हो जाता है। फिर जब माल आ गया तो अपने अपने पर गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, हर आदमी इख्तिलाफात शुरू हो गए, कोई एक हिस्सा लेकर के बैठ गया, कोई दूसरा हिस्सा लेकर के बैठ गया, इख्तिलाफात शुरू हो गए। कुरान ने कहा है, वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, आपस में इख्तिलाफ करोगे तुम्हारी हवा पड़ जाएगी। वो ताकत जो मुसलमानों के पास थी खत्म हो गई। 1601 ईस्वी के अंदर अंग्रेज आया, बिजनेस के बहाने से, कारोबार के बहाने से ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी, और धीरे धीरे उसने देखा मुसलमान हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं, आपस में नफरतें हो गई हैं, माल बहुत ज्यादा इस पर कब्जा किया जाए। चुनांचे उस बिजनेस के बहाने से, कारखाने के बहाने से और इसी तरीके से कारोबार के बहाने से अपनी जो फौजी ताकत है उसको हिंदुस्तान मुंतकिल कर लिया। और एक वक्त ऐसा आया कि उनका झंडा हिंदुस्तान पर गड़ गया, पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज हो
ہمارے اندر ایمان کی طاقت ختم ہوئی، اعمال صالحہ میں کمزوری ہوئی، آپس میں اختلاف ہوا تو پورا کا پورا ملک ہی چلا گیا۔ وہ انگریز تھے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم طاقت ہو گئے، ہندوستان کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں، مسلمان کے علاوہ دیگر بھائی بھی رہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو ہندوستان مسلمانوں سے ملا تھا، اس لیے براہ راست دشمنی تھی مسلمانوں سے تھی، اس لیے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور جس طریقے سے مسلمان باقی رہتے ہیں، جو ان کی دینی فیکٹریاں ہیں، جو دینی جماعتیں ہیں، جو دینی اڈے ہیں، ان کو ختم کرنے لگے۔ یہاں تک کہ جتنے بھی دلی کے اندر اور دیگر جگہوں پہ مدارس اسلامیہ تھے، ان کو بلڈوز کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا، مسلمان علماء کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ لیکن ہمارے اکابرین بزرگان کرام نے پیچھے نہیں ہٹے، وَاصْبِرُوا، ڈٹے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ ایک تحریک ختم ہوئی، دوسری تحریک شروع ہوئی، دوسری تحریک ختم ہوئی، تیسری تحریک شروع ہوئی، تیسری تحریک ختم ہوئی، چوتھی تحریک شروع ہوئی۔ سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں جنگ لڑی انگریزوں سے، لیکن ہار گئے، کیوں ہارے؟ اپنوں کی منافقت کی وجہ سے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، جن کے نام سے انگریز کانپتا تھا، تھراتا تھا، سرنگا پٹنم میں انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اپنوں کی منافقت کی وجہ سے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو انگریز ان کی لاش کے پاس کھڑا ہو کر کہتا ہے آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس سے پہلے ہمت نہیں تھی، لیکن ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے اندر کیا جذبہ تھا اور کیا شہادت کی تمنا تھی۔ آپ نے یہ فرمایا، یہ جملہ ہمارے لیے سبق ہے اور زندگیوں میں داخل کرنے کے لائق ہے۔ فرمایا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ گیدڑ نہیں بنے۔ ہمارے ایمان نے، ہمارے قرآن نے، ہمارے رسول نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جہاں بھی رہنا ہے شیر بن کر رہنا ہے، گیدڑ بن کے نہیں رہنا ہے۔ ایک وقت آیا، آپ کو معلوم ہے، جب ہمارے اکابرین نے دیکھا یہ تو قبضہ بھی کر لیا اور ہماری ایمانی اور اسلامی اور ہماری شناخت و پہچان کو بھی چھین رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے پالیسی تیار کی، جگہ جگہ اپنے کانوینٹ اسکول قائم کیے، چونکہ ان بچوں کے جو یتیم ہو چکے تھے، انگریزوں سے لڑتے لڑتے ان کے ماں باپ شہید ہو گئے تھے، باپ بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے اور بیویوں کے شوہر شہید ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا بچوں سے تمہارے بچوں کو ہمارے کانوینٹوں میں بھیجو، ہم ان کو کھلائیں گے بھی اور تعلیم دیں گے۔ ان کا ایک مقصد تھا کہ ہندوستانی قوم دیکھنے میں تو ہندوستانی ہوگی لیکن اندر سے ہی انگریز ہوگی۔ ہمارے اکابرین نے اس کو بھانپ لیا، چنانچہ ان کی پالیسی کو اور ان کی سازشوں کو اور ان کی مکاریوں کو بھانپ کر کے ہمارے اکابرین نے 3 تحریکیں شروع کی۔ کتنی تحریکیں شروع کی؟ 3 تحریکیں۔ سنو جلدی جلدی کہتا ہوں، 3 تحریکیں۔ پہلی تحریک یہ شروع ہوئی 1866 عیسوی میں کہ مدارس کی بنیاد رکھی گئی اور مدارس کی آمدنی کی بنیاد چندے پر رکھی گئی، حکومت کے اوپر نہیں رکھی گئی، اور کہا گیا ہے مسلمانوں تمہارے بچے یتیم ہو گئے، ان کو ہمارے پاس بھیجو، ہم ان کو اسلام پڑھائیں گے، ہم ان کو نماز کا طریقہ سکھائیں گے، ان کو یہ بتائیں گے تمہارے لیے کیا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے ان کا پیٹ بھی پالیں گے، ان کو کھلائیں گے بھی پلائیں گے، اور ان کے ابا کی طرح ان کو مجاہد بنائیں گے۔ تحریک شروع مدارس اسلامیہ کی۔ پورے ہندوستان کے اندر بچوں کو، نسلوں کو ایمان پر باقی رہنے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے اسلامی تشخص، اسلامی پہچان اور شاعر کو باقی رکھنے کے لیے ہمارے اکابرین کرام نے کیا تحریک شروع کی؟ مدارس اسلامیہ کی۔
کون سی؟ مدارس اسلامیہ کی۔ اس کے بعد پھر ہمارے اکابرین نے دیکھا کہ بچے تو ہمارے پاس آ گئے، لیکن بڑے بوڑھے جن کو دین کی معلومات نہیں ہے، یہ مرتد ہو رہے، علاقے کے علاقے مرتد ہو گئے، ان کے لیے کون سا مدرسہ شروع کیا جائے؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اللہ کے بھروسے کے اوپر، اور ان کے دل کے اندر ایک جذبہ تھا کہ وہ لوگ جو مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے پھر رہے ہیں، ایمان کی اہمیت نہیں ہے، کھڑے ہوئے اور چلتا پھرتا جماعت کی شکل میں آج الیاسی تحریک اور الیاسی جماعتیں پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں۔ دوسری تحریک یہ شروع ہوئی، پہلی تحریک مدارس اسلامیہ کی، دوسری تحریک جماعت کی، تبلیغی جماعت کی۔ پھر ہمارے اکابرین نے دیکھا کہ ایک ایسی تنظیم اور ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر حکومت سے بھی بات چیت کرے، اور اگر حکومت ہمارے اوپر ظلم کرے مدرسوں کو بند کرانے کے لیے، جماعتوں کو بند کرنے کے لیے، تو ایسی تحریک ہونا چاہیے مذہب سے اوپر اٹھ کر کے انسانی بنیادوں پر جو کام کرے۔ 1919 میں اس تنظیم کا قیام کیا گیا، بنیاد رکھی گئی، اس کا نام ہے جمعیت علماء ہند۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس جمعیت علماء ہند کی سرپرستی اور قیادت ہمارے ان بزرگوں نے فرمائی ہے جن کی دیانت اور سچائی اور تقوی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جن کے اخلاص کے واقعہ بتائیں۔ ایک مرتبہ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک جلسہ رکھا، حضرت کو بدروں کیا بلایا، اس میں بڑے بڑے علماء کرام، منطق اور فلسفے کو جاننے والے موجود تھے۔ اخلاص دیکھیں کیسا ان کے اندر اخلاص تھا۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بڑے ماہر اور کامل اللہ کے ولی بزرگ، جو مالٹا کی جیل کے اندر اسی آزادی کے لیے رہے ہیں، بلایا جلسے میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج بات لمبی ہونا ہے، مدلل ہونا ہے، تفصیلی ہونا ہے۔ حضرت مولانا بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد میں تھوڑی دیر بیان فرمایا اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کر نیچے اتر گئے۔ مولانا نے کہا ارے میں نے تو دل میں ارادہ کیا آج آپ کا بیان مدلل ہوگا، علماء کرام، وہ علماء کرام جو مسلک دیوبند سے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ بھی آئے۔ فرمایا ہاں۔ جب میں کرسی کے اوپر بیٹھا میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا آج موقع ہے اپنی صلاحیت اور اپنے علم کا لوہا منوانے کا۔ پھر میں دل میں خیال آیا اگر یہ تقریر تم نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو دکھلاوا ہوگا، اور دکھلاوا اللہ کو پسند نہیں۔ جب میرے دل میں یہ خیال آیا تقریر غیر اللہ کے لیے ہو جائے گی تو میں نے اپنی تقریر کو بند کر دیا۔ ایسا اخلاص تھا۔ وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف تحریک ریشمی رومال چلائی۔ کس نے چلائی؟ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف تحریک ریشمی رومال چلائی، اور سب سے پہلا انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ کس نے دیا معلوم ہے؟ 1803 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے دو مقصد تھے، ایک تو یہ ہے جنگ آزادی کے لیے سپاہی مل جائیں گے، دوسری یہ ہے کہ اسلامی تشخص کو، اسلامی پہچان کو کیسے باقی رکھا جائے۔ مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ
مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم، مولانا سید اسعد مدنی دامت برکاتہم، یہ وہ اکابرین ہیں جو ہمارے لیے ہر وقت ملک کے کسی حصے میں جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو ڈٹ کر یہی جمعیت علماء کھڑی ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کو حوصلہ دیتی ہے، اور زندہ رہنا ہے، حوصلے کے ساتھ رہو، حوصلے کے ساتھ جیو۔ اسی جمعیت علماء ہند کا اجلاس عام محمدی کے اندر 2 فروری 2025 اتوار کے دن ہونے جا رہا ہے، جس میں لاکھوں کا مجمع ہونا ہے، 45 بیگھہ زمین کو کرائے پر لیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے آج کے وقت کے اندر، آج کے حالات کے اندر جب ہندوستان کا مسلمان ہر طرف سے ٹوٹ چکا ہے اور اس کے اندر مایوسی بھری ہوئی ہے اور ڈر اور خوف ہے، یاد رکھو جو قوم ڈر جاتی ہے، خوف کھا جاتی ہے، مایوس ہو جاتی ہے، وہ چٹکیوں کے اندر مٹ جاتی ہے، اس کو مٹانے والے مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء ہند ہمیشہ سے اس کی تاریخ رہی ہے، جب بھی امت مسلمہ کے اندر مایوسی پیدا ہوئی ہے اس جمعیت علماء ہند نے پوری امت کو ایک پیغام دیا، ایک آواز دی کہ فلاں جگہ جمع ہونا ہے اور جمع ہو کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے کہ اے دشمنان اسلام، اے اسلام کے مٹانے والوں، اے فرقہ پرست طاقتوں، تم یہ سمجھ رہے ہیں مٹھی بھریں، ایسا نہیں ہے، ایک آواز پر ہم لاکھوں کا ملبہ اکٹھا کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم کو دہی نہ سمجھو چونا ہے، آتے گلا دیں گے۔ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند نے اجلاس رکھا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کے حالات کے اندر ہم اپنے کام کو، کاروبار کو، یہ کیوں اجلاس ہو رہا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر سے خوف الگ ہو، خوف دور ہو، ہمارے مدارس اور ہمارے جو وقفی املاک ہیں ان کی حفاظت ہو سکے اور ہم ایک اچھے شہری اور حوصلے کے ساتھ جینے والے بن جائیں اور